اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سورۃ الممتحنہ کی ابتدائی آیات طیبات زیر تفسیر تھیں کہ ان آیات کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جانے والی ایک غلطی کے پیش نظر اہل ایمان کو بالعموم اور انہیں بالخصوص تاکید فرمائی کہ کافروں اور مشرکوں سے خیر خواہی کی امید نہ رکھو۔ کافروں اور مشرکوں سے خیر خواہی کی امید نہ رکھو، بالخصوص وہ کافر اور مشرک جنہوں نے مذہب کی اختلاف کی بنیاد پر، اختلاف مذہب کی بنیاد پر جو تم سے نفرت رکھتے ہیں، جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جنہوں نے تمہیں ہجرت پر مجبور کر دیا، جنہوں نے تمہارے اس بات کہنے پر کہ اللہ ایک ہے تمہارے ساتھ جنگیں کیں، ان سے کبھی خیر خواہی کی امید نہ رکھو۔ قرآن پاک کی کئی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار ارشاد فرمائی ہے کہ کافروں اور مشرکوں سے محبت نہ رکھو، ان کو دوست نہ بناؤ۔ جیسا کہ اس صورت کی بالکل ابتدائی آیت پر آپ غور کیجئے، یہ سورہ ممتحنہ ہے، اس کی پہلی آیت پر آپ غور کیجئے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یا تو مانتے نہیں یا مانتے ہیں تو اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے، یعنی اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ دیگر چیزوں کو عبادت میں شریک بنا لیا ہے کہ اللہ بھی عبادت کے لائق ہے اور دیگر مختلف مظاہر فطرت کو لائق عبادت اور پرستش سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اس میں تمام غیر مسلم شامل ہو گئے۔ اور اس صورت کی آیات میں آپ آگے کی آیات میں ملاحظہ فرمائیں گے اور سماعت فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر تمہارا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کافر اور مشرک ہے اور مذہب کی بنیاد پر تم سے اختلاف رکھتا ہے، اس کو اسلام دشمنی ہے اور اسلام ماننے والوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، تو تمہارے لیے بھی روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ ایسے کافر مشرک رشتہ دار سے اپنا قرابت جوڑے رکھو، اپنی قرابت جوڑے رکھو، اپنی رشتہ داری قائم رکھو اور خیر خواہی کی اس سے امید رکھو۔ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کافر مشرک کچھ ایسے ہوتے ہیں، خواہ رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، کہ جو اسلام کو مانتے تو نہیں مگر اہل اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتے، ان کا حکم جدا ہے۔ شریعت میں، دین میں ان کا حکم مختلف ہے، ان کا حکم تخفیف والا ہے۔ ایک ہی مسلم ریاست میں رہنے والے مسلمان اور کافر، وہ ایک دوسرے پر ان کے حقوق لازم ہوتے ہیں۔ پاکستان مثلا پاکستان اسلامی ریاست ہے، اس میں رہنے والے دیگر کافر مشرک، اب وہ
کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں غیر مسلم، تو وہ اہل ایمان کے ساتھ ان کی عداوت اسلام کی بنیاد پر اگر نہیں ہے تو ان سے رشتہ تعلق و رشتہ خیر خواہی قائم رکھنا ایک اچھی بات ہے، تاکہ صلہ رحمی کے باعث اور مسلسل خیر خواہی کے باعث وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو ارشاد فرمائے کہ ان کافروں اور مشرکوں سے جو اسلام کی بنیاد پر تمہاری مخالفت کرتے ہیں، تمہیں جنہوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تمہیں اس بات کی بنیاد پر کہ تم کہتے ہو اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، تم پر ظلم ڈھائے، بربریت کا تمہیں شکار بنایا، ایسے لوگوں سے امید نہ رکھو، ایسے کافروں سے کہ اگر تم ان کے ساتھ اچھا کرو گے تو وہ جواب میں اچھا کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان آیات کا پس منظر بار بار عرض کیا گیا ہے کہ سیدنا حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنگی تیاریوں کے بارے میں اہل مکہ کو باخبر کرنا چاہا تھا۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ان کے بیوی بچے اہل مکہ کے پاس سے مکہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ اس طرح جب میں اہل مکہ کے ساتھ خیر خواہی کروں گا تو وہ میرے بیوی بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع ارشاد فرما دی، لہذا خط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوا لیا، اور حاتب بن ابی بلتع کی غلطی تو معاف کر دی گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات میں سخت تنبیہ ارشاد فرمائی۔ این یسقفوکم، ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر تم پر یہ گرفت حاصل کر لیں، این یسقفوکم، اگر یہ تم پر قابو پا لیں، تم ان کی گرفت میں آ جاؤ، یکونوا لکم اعداء، تو یہ تمہارے سخت دشمن ہوں گے۔ بظاہر بیانات اور اسٹیٹمنٹ سنیں آپ تو ایسے لگے کہ ان سے بڑا خیرخواہ کوئی نہیں، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا دیگر کافر اور مشرک ہوں، ان کے بیانات سنے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ امن کے مقتدا یہی ہیں، انسانی ہمدردی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور مذہب اور نسل سے ماورا ہو کر یہ سب کی خدمت کے لیے سب سے آگے ہیں، لیکن یہ اوپر سے ہے۔ اندرونی حالت ان کی یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان کے ہتھے چڑھ جائے تو اس کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کرتے ہیں، اور اس پر پچھلی ماضی قریب کی جنگیں بالکل شاہد ہیں کہ اہل اسلام کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا۔ پوری تاریخ اسلام، آپ تاریخ انسانیت دیکھ لیں کہ وہ امن کے علم بردار، وہ انسانی ہمدردی کے دعوے کرنے والے، بلند بانگ دعوے کرنے والے اور بڑی بڑی فلاحی تنظیمیں چلانے والے، انٹرنیشنل طور پر بڑی بڑی فلاحی تنظیمیں چلانے والے اور انسانی ہمدردی کی بات کرنے والے، مذہب، مسلک اور ہر قسم کے رنگ و نسل سے ممتاز ہو کر انسانی خدمت کرنے کا دعویٰ کرنے والے، ان کا پول اس وقت کھلا جب اہل اسلام ان کے ہاتھ چڑھے تو انہوں نے بدترین سلوک کیا ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 2 کی ابتدائی آیات ہیں، این یسقفوکم، اگر یہ کافر مشرک تمہیں اپنی گرفت میں لے لیں، تم پر قابو پا لیں، یکونوا لکم اعداء، تو یہ تمہارے سخت ترین دشمن ہوں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں گے، ظلم کا ہاتھ بڑھائیں گے، تم پر زیادتی کریں گے، تم پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے۔ آپ کو یاد نہیں کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ کتنا بدتر سلوک کیا گیا؟ ان سے کہا گیا کہ کیا تم کہتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟
انہوں نے کہا جی ہاں بالکل برملا کہتا ہوں۔ ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بالکل میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح ایک ایک کر کے انہوں نے اپنے تمام اعضاء کٹوا ڈالے، لیکن پھر بھی کہتے رہے کہ یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے، حضور سچ کہتے ہیں، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ، اور یہ کافر اگر تمہیں اپنی گرفت میں لے لیں، ان کے ذاتی مقاصد ختم ہو جائیں، تو پھر ان کی زبانیں بھی برائی کے ساتھ تمہاری طرف بڑھیں۔ وہ زبان جو پہلے شہد سے زیادہ میٹھی تھی، اب زہر سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے مذہب پر آ جاؤ، تم یہودی ہو جاؤ، تم عیسائی ہو جاؤ، تم ہندو ہو جاؤ، یہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا اگر بس چلے تو تمہیں اپنے ایمان اور دین سے واپس لے کر اپنے دین کی طرف لے کر چلے جائیں۔ لن تنفعکم ارحامکم، اور تمہارے کافر رشتہ دار تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا اولادکم، اور نہیں تمہاری اولادیں تمہیں نفع دے سکتی ہیں۔ یوم القیامہ، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن تو خاص طور پر، قیامت کے دن اہل ایمان سے اہل ایمان کو نفع ہوگا، مگر اہل کفر کو نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہاں سے مراد اہل کفر ہیں، کافر ہیں۔ مسلمان کو نفع پہنچائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی اللہ کے نیک بندے کو وضو کرایا ہوگا تو وہ بھی اس کے دامن رحمت سے وابستہ ہو کر کہے گا کہ اے صاحب ولایت، اے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست، میں نے ایک موقع پر آپ کو وضو کرایا تھا، آج اس مشکل گھڑی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے شفاعت کر دیں۔ تو وضو کرانے کی نیکی پر بھی اللہ کے نیک بندے مدد فراہم کریں گے، نفع عطا کریں گے۔ لن تنفعکم ارحامکم، تمہارے وہ رشتہ دار جو کافر ہیں وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے، ولا اولادکم، نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ اگر تم اہل ایمان ہو اور تمہاری اولادیں اسلام نہ لائیں، ایمان نہ لائیں، تمہارے رشتہ دار ایمان نہ لائے، تو ان کا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تعلق ہے ایمان کی بنیاد پر، ایمان ہے تو محبت ہے، رشتہ ہے، اخوت ہے، ایمان نہیں تو پھر کوئی تعلق نہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا